بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل اور کرم اور احسان سے آج ہم نے دوسری تراویح مکمل کی۔ جیسا کہ میں نے کل قرآن پاک کیسے نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، کس طریقے سے پورے قرآن پاک کو جمع کیا گیا، اس کو مرتب کیا گیا، اور آج جو ہمارے سامنے قرآن پاک ہے اس کو اس شکل میں ہم تک آنے تک صحابہ اکرام کے زمانے میں کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑی، اور پھر علم تفسیر کی شروعات کہاں سے ہوئی، یہ ساری چیزیں کل ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی۔ قرآن کی جو شروعات ہوتی ہے میرے محترم دوستو، وہ شروع کی دو صورتیں، سب سے پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ اور دوسری صورت ہے سورہ بقرہ۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ صرف ایک مجاہد جو بہت بڑے تابعی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ اکیلے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے۔ لیکن علماء نے آگے یہ بھی لکھا کہ مجاہد کو اس میں سہو سبقت لسانی کی وجہ سے انہوں نے ایسا کہا، ورنہ تو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے میرے محترم دوستو، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو 7 آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کی، اس کے بے شمار فضائل احادیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علوم تورات میں ہے، جو علوم زبور میں ہے، جو علوم انجیل میں ہے، وہ سارے کیا سارے علوم ایک سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ، پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، سورۃ الفاتحہ مطلب الحمدللہ رب العالمین کی سورت، جو ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ کون سی سورت بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ شفا بھی فرمایا۔ اسی لیے اس ایک سورت کے اندر اللہ نے جو طاقت رکھی ہے، کوئی بیمار ہے، میں نے ایک عمل بتایا تھا اس سے پہلے، جیسے ہمارے یہاں پہ وہ چکن گنیا کی وبا چل رہی تھی، اس کے علاوہ ملیریا ہو رہا تھا، ڈینگو ہو رہا تھا، لوگ جو ہے ہر گھر سے ایک فرد دواخانے میں ایڈمٹ تھا۔ وہ زمانے کے اندر ایک عمل جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کتنا بھی شدید سے شدید بیمار ہو، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس بیمار کو، اس مریض کو پلانے کا اللہ کی ذات سے 100% امید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے، بڑے سے بڑی بیماری دور ہوں گی۔ لیکن سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پھر سورہ بقرہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے، لیکن ہر سورت سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ باقی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورت کا حصہ ہے، اس کو اللہ نے اسی کے ساتھ میں نازل فرمایا۔ صرف ایک سورہ برات کو چھوڑ کر پورے قرآن میں صرف وہ ایک سورت ایسی ہے، سورہ توبہ، جس کے شروع کے اندر
آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ملے گا۔ باقی پوری قرآن کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ۔ تو بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ جو ہے میرے محترم بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ بے شمار فضائل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی۔ آپ سوچو، ہر نماز کے شروع کرنے سے پہلے بعض ائمہ کے نزدیک تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا پڑھنا سنت ہے، اور ایک مرتبہ پڑھنا سنت ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا ہر سورت سے پہلے پڑھنا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہر سورت سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے، ہمارے یہاں پہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم لوگ وہی نماز پڑھتے ہیں، وہی نماز سنتے ہیں جو ہمارے مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب میں پچھلے مہینے ملیشیا گیا تھا۔ ملیشیا جو پورا ملک ہے وہ گورنمنٹ کے اعتبار سے آفیشلی شافعی مسلک کا ماننے والا ہے۔ اب وہاں پہ آپ نماز پڑھیں گے تو امام ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھیں گا، جیسے الحمدللہ پڑھتے ہیں ویسے ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھو یا اس کے بعد کی سورت پڑھو، کوئی بھی سورت پڑھو، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بآواز بلند پڑھنا جہری نمازوں میں، یہ کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے۔ تو اس پر سے آپ اندازہ لگا سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بسم اللہ جو ہے اس کو معمولی مت سمجھو، یہ اتنا طاقتور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا شروع کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھو، جب پانی پیو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھو، مسجد میں داخل ہو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھو، مسجد سے باہر نکل رہے ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھو، یہاں تک کہ رات ہو گئی، اب تم کو اپنے گھر کا برتن ڈھانکنا ہے، فرمایا اپنے گھر کا برتن ڈھانکنے سے پہلے بھی کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ کیوں فرمایا ایسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اپنے چیلے چپاٹوں سے کہتا ہے رک جاؤ، اس نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر کے اندر داخل ہوا ہے، ہم کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لقمہ توڑتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ رک جاؤ، اس کھانے میں ہمارا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کھانے پہ کیا پڑھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا۔ پینے کا جو برتن ہے، یہاں تک کہ چراغ بجھانے سے پہلے اور گھر کا دروازہ بند کرنے سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو۔ اور اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، گڑبڑ ہمارے زمانے میں، گڑبڑ میں گھر کے اندر، گھر سے باہر ہی عورت کو فون لگا کے کیا کیا لانے کا تھا باہر سے، ہاں میں آ رہا گھر میں، آپ ایسی فون پہ بات کرتے ہوئے، دوست سے بات کرتے ہوئے، کسی سے بات کرتے ہوئے داخل ہو گئے گھر میں، تھیلی ایک طرف، سامان ایک طرف، اب وہی داخل ہوتے ہوتے باتھ روم کے اندر بھی گھس گئے، بسم اللہ کا یاد رہا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے کہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان اپنے چیلے چپاٹے اپنے حواریوں سے کہتا ہے اس گھر میں داخل ہو جاؤ، تمہارا موسٹ ویلکم ہے، اس لیے کہ اس گھر میں بسم اللہ پڑھا گیا نہیں پڑھا گیا، داخل ہو جاؤ اس گھر کے اندر۔ اب شیطان اس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جو گھر کا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نہیں بند کیا گیا، شیطان کہتا ہے آ جاؤ، اس گھر کے اندر رات گزارنے کی تم کو اجازت مل گئی۔ اور ہمارے زمانے میں یہی ہو رہا ہے میرے محترم دوستو، آج کا مسلمان اتنا غافل ہو چکا ہے، ہوش نہیں ہے اس کو۔ اب دسترخوان بچھا ہوا ہے کھانے کا، گھر میں عورتیں آواز لگا رہی ہے ارے کھانے کو آ جاؤ، ارے کھانے کے لیے آ جائیے، دسترخوان بچھ چکا ہے، وہ بیچارے کی ایسی منت سماجت کرنا پڑ رہی ہے جیسے سسرے کے گھر کو آئے ہوا ہے، یہ
खुशामद करना पड़ रही है, अरे आ जाओ खाने को आ जाओ, आ रहा मैं फ़ोन पे ज़रा बिज़ी हूँ। अब ये फ़ोन करते करते ही चले गया दस्तरखान के ऊपर, वैसी हाथ धोया, बिस्मिल्लाह पढ़ा क्या इसने? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े कि जो आदमी खाना शुरू करता है, शैतान अपने चेले चपाटे अपने हवारियों से कहता है इस खाने में शरीक हो जाओ, इसलिए कि इस पे बिस्मिल्लाह पढ़ा गया। तो जो खाने पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा गया, अरे उसमें तुम शिरकत करो, तुम्हारी भी हिस्सेदारी है उसके अंदर। अब उसके बाद चराग बुझाना, अब हमारे ज़माने में तो चराग नहीं है, हमारे ज़माने में क्या है भाई? लाइट है, ट्यूब लाइट है। आदमी बग़ैर बिस्मिल्लाह के अगर इसको बुझाता है तो शैतान कहता है इस घर के अंदर तुमको रात गुजारने की इजाज़त मिल गई। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खाने का और पानी का जो बर्तन है उसको बंद करते वक्त में भी बिस्मिल्लाह पढ़ो। इसका मतलब ये है हमारे ज़माने में जो फ्रीज है, जो रेफ्रिजरेटर है, जिसके अंदर हम लोग अपना खाना वगैरह रखते हैं, उसको भी जब हम बंद करेंगे तो क्या पढ़ना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। मगर यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ने की किसको फुर्सत है? घर की औरतें भी जो है मसरूफ़ है वो अपने अपने काम के अंदर। बच्चे जो है, मैंने ऐसे भी देखा हूँ, ऐसा लात मार के फ्रिज का दरवाज़ा बंद करने वाले, अरे फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर, लात मार के बंद कर रहा वो, ऐसा जैसा किक मारना सीख रहा हो फ्रिज के दरवाजे के ऊपर, बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़े। इसलिए देखो मेरे मोहतरम दोस्तों, जब वो फ्रिज पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा गया, उसके सारे खाने पर शैतान का तसल्लुत हो गया। इसीलिए आप देखो पुराने ज़माने में किसी को बीपी ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती थी, किसी को शुगर नहीं होता था, किसी को हाइपरटेंशन नहीं होता था, किसी को कैंसर नहीं होता था। हमारे ज़माने में तो ये बीमारियां ऐसे आम हो गई है कि जिसके खांधे पे हाथ रखो वो कहता है भाई मेरे को शुगर की बीमारी है, मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी, रोज़ाना बीपी की गोली लेना पड़ती है, शुगर की बीमारी है, बगैर शक्कर की चाय बोलो, क्यों? शुगर की चाय नहीं चलती। हाइपरटेंशन और कैंसर से तो इतनी मौतें हो रही है। ये साल में भी हमने अपने मस्जिद में कई लोगों के लिए ऐलान किया, नौजवान हैं और कैसे इंतकाल हो गया? कैंसर की वजह से। तो ये सारी जो खुराफात, हमारे फ्रिजों के अंदर जो खाना रखा हुआ है, हम उसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहे, बगैर बिस्मिल्लाह बोल के उसको बंद कर रहे हैं, तो किसका तसल्लुत हो गया? शैतान का। यह हदीस है अल्लाह के नबी की। फरमाया कि घर का खाने का जो बर्तन बंद करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, पानी के बर्तन को बंद करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, चराग बुझाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब जब नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो शैतान हर एक चीज़ में शरीक हो गया। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी अपनी बीवी के पास जाता है और उसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सोहबत करता है तो शैतान पीछे हट जाता है। शैतान कहता है पीछे हट जाओ, यहाँ पे हमारा हिस्सा नहीं है, इसलिए कि ये अपने बीवी के साथ में जो ताल्लुकात बना रहा है, क्या पढ़ के बना रहा है भाई? बिस्मिल्लाह पढ़ के। इसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं है। और यह भी मिलता है किताबों के अंदर कि वो सिर्फ 1 सेकंड का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बीवी के साथ में जो सोहबत किया हुआ अमल है, उसके बाद जो औलाद पैदा होती है, अल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी हुई औलाद के पैदा होने के बाद उसके हर सांस के बदले में उसके बाप को एक नेकी अता फरमाते हैं। काई की बरकत से भाई। क्या किया बाप ने? और पहाड़ खोद के लेके आया क्या? नहीं, बोले मैंने तो नवस रखे हुआ था, और पहाड़ पे से जाके आऊंगा, उसके बाद मेरे को इतना सवाब मिलेगा। ऐसा कुछ किया था? कुछ नहीं किया। सिर्फ उसने 1 सेकंड के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। सब्र के साथ बीवी के से ताल्लुकात बनाने से पहले वो सिर्फ एक जुमला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बरकत से जो औलाद पैदा होंगी, फरमाया कि उसकी हर सांस के बदले में बाप के नामे अमाल में एक नेकी लिखी जा रही है। आप सोचो, वो औलाद 50 साल की भी हो सकती है, 60 साल की भी। बाप कब्र में चला गया,
اور اولاد زندہ ہے اور اولاد سانسیں لے رہی ہے تو بھی باپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچ رہا ہے. اور بغیر بسم اللہ کے اگر آدمی بیوی کے ساتھ میں صحبت کرتا ہے تو شیطان اپنے حواری مواریوں سے کہتا ہے آ جاؤ اس میں تمہاری بھی حصے داری ہے, ہو جاؤ تم بھی شریک. اب مرد کو لگ رہا ہے کہ میں اپنے بیوی سے تعلقات بنا رہا ہوں, ارے بابا تو اکیلا نہیں بنا رہا ہے, شیطان بھی تیرے ساتھ میں شامل حال ہے. اور جب شیطان شامل حال ہوتا ہے اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے نہ وہ ماں باپ کی نافرمان نہ وہ ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے نہ اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے. بہت سارے ملیں گے ایسے جنہوں نے پورے سید نگر کو سیر پہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے, پورے گاؤں کو سیر پہ سب تنگ آ گئے ہوئے ہیں ان سے. میں جب ایسے کسی کو دیکھتا ہوں خاموشی کے ساتھ سوچتا ہوں اے اللہ اس کا باپ اگر بسم اللہ پڑھ لیتا تھا تو اس کے عذاب سے ہم کو نجات مل جاتا تھا. یہ جو کچھ بھی چل رہا کائی کی وجہ سے ہو رہا, ایک باپ نے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور یہ ہم کو ہمارے اوپر مسلط ہو گیا عذاب دینے کے واسطے. تو گاؤں میں, محلے میں, بستیوں میں, ہر جگہ پہ آپ کو ایسا جو بھی نظر آئے تو آپ نے دعا کرنا اس کے والد کے لیے. میرے محترم بزرگوں دوستو, بسم اللہ نہیں پڑھنے کے یہ جو حدیث ہے, حدیث یہ اللہ کے نبی کی, اور میں آپ کو بتاؤں کہ بسم اللہ نہیں پڑھنے سے گھر میں کیسے شیطان داخل ہوتا ہے, کیسے کھانے میں شریک ہوتا ہے, کیسے ہر عمل کے اندر جو ہے شیطان شرکت کرتا ہے. میں ہاسپٹل کے اندر ایک صاحب ملے مجھے, میری جان پہچان والے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میں بولا بھائی کیا بات ہے؟ اچانک ہاسپٹل میں مولانا بولے وہ چچیرا بھائی ہے نا ہمارا, اس کو ایڈمٹ کیے, بولے اس کی کمر کی ہڈی فریکچر ہو گئی تو اس کو دواخانے میں یہاں پہ ایڈمٹ کیا, ابھی آپریشن وغیرہ ہو گیا. ڈاکٹر نے بولا کہ 3 مہینے تک جو ہے پیر اس کا ایسا لٹکا کے رکھنا پڑے گا. میں بولا ڈرائیور تھے وہ گاڑی چلاتے تھے, رکشہ چلاتے تھے یا موٹر بائک سے گر گئے؟ نہیں بولے یار چھوکرا سنتا نہیں, بولے اس کی شادی ہوئی. بولے اب شادی ہونے کے بعد پہلی رات ہے, اب بیوی کے پاس جانے کی خوشی, اب وہ خوشی کے اندر جیسی حضرت کمرے میں داخل ہوئے پوری طاقت سے ایسا دروازہ پٹکا. بولے اس نے بسم اللہ بولنا یاد نہیں, جو بسم اللہ کے فضائل, اب جیسی بغیر بسم اللہ کے جب کمرے میں داخل ہو گئے تو کون داخل ہو گیا ان کے ساتھ میں؟ شیطان داخل ہو گیا. دیکھو بولے 25-30 سال تک صبر کیے, اب 25-30 سیکنڈ صبر کرنے کو تیار نہیں, بغیر بسم اللہ بولے کہ دن بول کے بولے اس نے دروازہ پٹکا, بھاگ رہا بولے پوری طاقت سے, وہ مارا کودی اس نے جو ہے بیٹ کے اوپر. اس کے دل میں تھا میں کودی ماروں گا, لیکن اتفاق سے نیچے جو ہے کچھ پانی وغیرہ تھا اور پانی میں اس کا پیر پھسل گیا, دن بول کے زمین پہ گرا اور کمر کی ہڈی فریکچر ہو گئی. بولے اس کی کمر کی ہڈی فریکچر ہونے کے بعد وہیں سے اٹھا کے لے کر آئے. ڈاکٹر نے بولا بابا ابھی 3 مہینے کی فرصت نہیں ہے تجھے, بیوی کے پلنگ پہ جانے والے تھے اس سے پہلے اللہ نے ہاسپٹل کے پلنگ پہ پہنچا دیا. کائی کی برکت سے؟ بسم اللہ نہیں پڑھنے کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو ایسا حال نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, یقین کے ساتھ اگر آپ نے اپنے گھر پہ کسی کو دعوت دی ہے, آپ کو لگتا ہے کھانے میں کمی ہو جائیں گی, آپ یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرائیے, بالکل وہ کھانا سب کے لیے کافی ہوگا. اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب انسان کے دل میں یقین ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ان کی کتاب کے اندر. ایک اللہ والے, ان کی خانقاہ تھی. اب ہمارے زمانے میں دعوت و تبلیغ کی محنت ہے, ہمارے زمانے میں مکتب ہے, مدرسے ہے, گاؤں گلی گلی میں. پرانے زمانے کے اندر خانقاہیں ہوتی تھی جہاں پہ لوگ جا کے اللہ والوں کی صحبت میں اپنے نفس کی اصلاح کرتے تھے. تو ایک بہت بڑے اللہ والے, ان کی ایک خانقاہ تھی. وہ وہاں پہ لوگوں کو روزانہ عصر کے بعد میں بیان کیا کرتے تھے. اب وہ اپنے بیان کے اندر انہوں نے ایک دن فرمایا, بولے یاد رکھو بسم اللہ کے ساتھ کیا جانے والا ہر عمل اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے.
بسم اللہ بول کے کوئی بھی کام کرو، اللہ تمہارے ہر کام کو کرائے گا۔ اور کس کی طاقت ہوں گی؟ اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ میں ہوں گی۔ اب بہت سارے لوگ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، ایسی ہی خانقاہ کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے بیان سننے کے لیے۔ تو حضرت کا ایک مرید تھا جو بیچارہ غریب آدمی تھا اور گھاس کاٹ کے بیچا کرتا تھا۔ اس نے وہ گھاس کے پیسوں میں سے تھوڑے سے پیسے جمع کیا، بیوی سے کہا کہ ہمارے جو شیخ ہے جن کی خانقاہ میں بیان سننے کے لیے جاتا ہوں، انشاءاللہ میں ان کو اپنے گھر پہ دعوت دیتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے بلائیں گے، ان کے مبارک قدم ہمارے گھر پہ پڑیں گے، اس کے بعد میں واپس ان کو لے جا کے چھوڑ دوں گا۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ یہ آئے اپنے شیخ کی خدمت میں، کہا حضرت آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائیے، ہماری غریب کی دعوت قبول کیجیے۔ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ اب وہ جمنا جو ہے، جمنا ندی کے یہ کنارے پر وہ غریب کا گھر تھا اور حضرت کی خانقاہ ادھر کے کنارے پر کسی گاؤں کے اندر تھی۔ وہ آیا حضرت کو لے کر، وہاں پہ کشتی کھڑی ہوئی تھی، ناؤ، حضرت بیٹھے اس کے اندر، وہ کنارے سے یہ کنارے پہ حضرت کو لے کر آئے، اپنے گھر پہ لے کر گئے، کھانا وغیرہ کھائے۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ حضرت جب ادھر آئے تو اتنی دیر کے اندر جمنا میں تھوڑا سا طوفان آ گیا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے، کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے جب واپس جانے لگے تو ایک بھی ناؤ والا وہاں پر نہیں، کوئی بھی وہاں پر نہیں۔ اب جب کوئی بھی وہاں پر نہیں تو حضرت نے کہا اپنے اس مرید سے، بولے بھائی یہاں پہ ناؤ وغیرہ کچھ دکھ نہیں رہی ہے، تکلیف کی بات ہو گئی، اندھیرا ہوگا، مغرب سے پہلے مجھے خانقاہ میں پہنچنا ہے، ہم کیسے جائیں گے؟ اس نے کہا حضرت فکر مت کرو، وہ آپ نے ایک بار بیان میں بولے تھے نا کہ بسم اللہ پڑھ کے ہر کام کرنا چاہیے، میں بسم اللہ پڑھ کے روزانہ جمنا پار کرتا ہوں، بولے چلو آپ میرے ساتھ میں۔ اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑا، حضرت نے بولے ارے بابا میں نے وہ فضائل تیرے کو اس لیے سنایا تھا، تو کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، گھر کا دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کر۔ نہیں نہیں حضرت میں جمنا پار کرنے کے لیے بھی بسم اللہ ہی پڑھتا ہوں۔ حضرت نے بولے ارے بھائی تیرے کو غلط نہیں بولے حضرت جو تھے اس نے اپنے حضرت کا، شیخ صاحب کا ہاتھ پکڑا اور بسم اللہ بول کے جمنا میں پیر رکھا، پوری ندی پار کرا دیا ادھر سے ادھر۔ وہ کنارے پہ پہنچنے کے بعد شیخ صاحب نے کہا بولے بھائی میں تو خالی تجھے فضائل سنا سکا، لیکن اصل جو عمل ہے وہ تو نے کر کے دکھا دیا۔ تو میں نے تجھے جو سنایا، ابھی میرے ایمان میں اتنی پختگی نہیں آئی جتنی پختگی کس کے ایمان میں آئی؟ تیرے ایمان میں آ گئی۔ یعنی یقین دیکھو، اس کا یقین گھاس بیچنے والا ہے، لیکن بیچارہ بھولا بھالا آدمی سن لیا، اس نے جب اس کے اوپر عمل کیا تو بسم اللہ پڑھ کے، اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا واقعہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اصل جو ہے، اصل وہ کیا ہے؟ دل کا یقین ہے۔ وہ یقین کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو یہ سارے فضائل ہم کو ملیں گے۔ اب دوسری سورت، سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ جو ہے میرے محترم دوستو، یہ مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی۔ اب یہ مدنی سورت بولنے کے لیے ہے، اس کی بعض آیتیں مکہ مکرمہ میں، لیکن میں نے کل ہی بتایا آپ کو کہ اصل جو مکی اور مدنی سورتوں کی جو تخصیص ہے وہ ہجرت کے پہلے اور ہجرت کے بعد پر ہے۔ تو یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اس کے لیے اس کی ساری آیتوں کو مدنی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے بھی بے شمار فضائل ہیں، میں خالی آپ کو ایک فضیلت سناؤں گا اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد کی تفسیر ہماری کل بیان ہوں گی، اس کے اندر کے واقعات پر، اس کے اندر کے احکامات پر۔ اس لیے کہ سورہ بقرہ وہ سورت ہے، علماء نے لکھا ہے اس میں 1000 اللہ کے امر ہے، 1000 نہیں ہیں، 1000 انبیاء علیہم الصلاۃ اور عبرت کے قصص اور واقعات ہیں۔ یہ سورہ بقرہ وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب نے لکھا معارف القرآن کے اندر کہ جو آدمی بھی اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو شیاطین کے شر اور فتنوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ایسی سورت ہے میرے محترم دوستو، تو اس کے لیے ہم نے بھی اپنی دکان میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ
ہمارا آج کا زمانہ ایسا ہے کہ مسلمان شکوک اور شبہات میں بہت زیادہ زندگی گزارنے والے ہیں. مطلب ذرا ذرا بات پہ ہم کو شک ہو جاتا ہے. دکان کا دھندا تھوڑا کم زیادہ ہو گیا, آدمی کو لگتا ہے پتہ نہیں میری دکان میں کسی نے کچھ کیا. گھر کے اندر کچھ مسئلہ ہو گیا تو لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں گھر میں تو کچھ نہیں ہو گیا. تو یہ سارے جو شکوک اور شبہات ہیں ہمارے, اس کے لیے کسی عامل کو دکھانے کی, عمل کرانے کی, کچھ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اپنے دکان یا اپنے مکان میں کون سے سورت کے تلاوت کی ضرورت ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے, انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر کو بھی, آپ کے مکان کو بھی, کاروبار کو بھی ہر فتنے, ہر شر, ہر بری نظر اور شیطان کے شر سے کیا رکھیں گا؟ محفوظ رکھیں گا. اب میرے محترم دوستو, چونکہ یہ ان آیتوں کا ان کے فضائل تھے, سورہ بقرہ, بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کے, کل جو ہے انشاءاللہ اب سورہ بقرہ میں جو اللہ نے انبیاء کے واقعات اور جو احکام نازل فرمائے اس کے تعلق سے انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب